ارباب اعضا ثانیہ زہرا کی 3.5 سال کی عمر ہے کہ آپ رسول خدا کے پاس آئے، آگے کہتی ہے نانا میں نے خواب دیکھا ہے، نانا میں نے رات خواب دیکھا ہے۔ جناب رسول خدا نے کہا بیٹی بیان کرو، تو جناب ثانیہ زہرا کہتی ہے 3.5 سال کی عمر ہے، کہتی ہے نانا میں نے خواب دیکھا ہے کہ ایک جنگل ہے، بیابان ہے، وہاں پہ آندھی طوفان چلی ہے، اور وہ طوفان مجھے ہوا کے جھونکے لگ رہے ہیں، تو میں اس درخت کے قریب جاتی ہوں تو وہ درخت جو ہے اکھڑ جاتا ہے، اور جیسے ہی میں اس درخت کے قریب گئی تو درخت گر گیا، پھر میں اس دوسرے درخت کی جانب پہنچی تو وہ دوسرا درخت بھی اکھڑ گیا، پھر میں تیسرے درخت کی جانب متوجہ ہوئی تو تیسرا درخت بھی گر گیا۔ میں نے نانا یہ خواب دیکھا ہے، اور پھر کہتی ہے میں نے اماں زہرا سے کہا تھا اے اماں میری خواب کی تعبیر بتا دیجئے، تو اماں زہرا نے کہا اے بیٹی تیری خواب کی تعبیر یہ رسول خدا تیرے نانا بتائیں گے۔ 3 درخت دیکھے ہیں تو پیغمبر خدا نے فرمایا اے بیٹی یہ 3 درخت جو ہے، پہلا درخت جو گرا ہے وہ علی مرتضیٰ تیرے بابا ہے، اور دوسرا درخت جو گرا ہے یہ تیرا بھائی حسن ہے، اور تیسرا درخت جو گرا ہے یہ تیرا بھائی حسین ہے، یہ 3 درخت اس سے جدا ہو جائیں گے۔ ثانیہ زہرا کہتی ہے اے نانا میری خواب یہیں پر پوری نہیں ہوئی بلکہ خواب ادھوری ہے۔ پھر کہتی ہے رسول کہتے ہیں بیٹی خواب کو پورا کرو، تو جناب زینب کہتی ہے اے نانا جب یہ 3 درخت گر گئے تو میں نے دیکھا ایک تیز اور آندھی آئی، گرد آیا، غبار آیا، اور اس نے میری چادر کو گرا دیا اور میرا سر برہنہ ہو گیا۔ بس یہ خواب کا بیان کرنا تھا۔ رسول خدا کی آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے اور کہا بیٹی ان 3 درخت کے بعد کربلا کا میدان ہوگا اور بے بکلا و چادر زینب ہوگی۔ لیکن ارباب اعضا تاریخ بتاتی ہے سب سے پہلا اہل بیت کا جو جنازہ نکلا ہے وہ رسول خدا کا جنازہ ہے۔ رسول خدا کا جنازہ ہے۔ رسول خدا کے جنازے میں 11 آدمی تھے۔ رسول خدا کے جنازے میں 11 آدمی تھے۔ علی نے جنازے کو دفن کیا۔ اب وہاں کے باشندے کہتے ہیں یا علی تم نے کسی کو خبر نہیں دی اور تم نے رسول کا جنازہ دفن کر دیا ہے۔ رضا علی نے کہا میں اہل بیت کی کڑی ہوں، میری ذمہ داری ہے کہ میں جنازے کو دفن کروں، اس لیے کہ جنازے کو عزیز و اقربا دفن کرتے ہیں۔ ارباب اعلیٰ اب دوسرا جنازہ جو ہے وہ شہزادی جناب زہرا کا ہے، جو رسول کے جنازے کے بعد 75 یا 95 دن کے بعد اہل بیت کے گھر سے دوسرا جنازہ نکلا۔ لیکن اس جنازے میں جو تعداد بتائی گئی ہے وہ اہل سنت کے مطابق 6 آدمی ہے۔ رسول کے جنازے میں 11 آدمی، شہزادی زہرا کے جنازے میں 6 آدمی ہے، اہل بیت کا گھرانہ ہے۔ ارباب اعضا پھر آواز آتی ہے آپ نے کسی کو بتایا نہیں اور جنازے کو دفن کر دیا۔ ارباب اعضا تیسرا جنازہ جو ہے وہ علی ابن ابی طالب کا ہے، اور اس جنازے کی تعداد جو اہل سنت کی کتابوں میں ہے وہ 2 بتائی گئی ہے۔ 2 بتائی گئی ہے۔ آگے سے جنازہ خود اٹھ رہا تھا اور پیچھے سے حسن اور حسین جنازے کو اٹھا رہے تھے۔ تو ارباب اعضا کلیجہ پھٹ جاتا ہے۔ یہ اہل بیت کے 3 جنازے تھے جن میں جنازوں میں شریک ہونے والوں کی تعداد تھی۔ ارباب اعضا جیسے ہی اہل بیت پہ یہ ہوتا رہا، اب جو جنازہ ہوا، اب جو چوتھا جنازہ امام حسن کا دفن ہوا ہے، اب جیسے ہی اہل بیت نے جنازے کو بتایا، اب کیا منظر دیکھا کہ جنازے کے شہزادیوں نے جنازے کو رخصت کیا، زینب نے رخصت کیا، ام کلثوم نے رخصت کیا، تو لعینوں نے ارے تیروں کی بوچھار کی۔
یہ ہے اہل بیت کے جنازے. ارے 3 جنازوں کی تعداد، حسن کے جنازے پہ 3. ارباب اعضاء اب جو جنازہ آیا ہے یہ کربلا کی وادی میں حسین کا جنازہ ہے. ارے 4تھا جنازے کی کیفیت یہ بن رہی ہے، حل من ناصر ینصرنا کی آواز حسین نے بلند کی ہے. بس ارباب اعضاء عیسیٰ علیہ السلام کی مجلس ہے اور مجلس تمام کروں. امام حسین علیہ مقام جیسے ہی خیموں میں آئے، آنے کے بعد کہتے ہیں اے رباب خدا حافظ، اے ام لیلہ خدا حافظ، اے سکینہ خدا حافظ. ایک ایک بی بی کو حسین خدا حافظی کر رہے ہیں. جیسے ہی چلنا چاہتے ہیں، ارے 4 سال کی بچی نے ارے اس پہ وفادار کے قدموں سے چپٹ گئی اور اشارہ کیا میں اپنے بابا کو نہیں جانے دوں گی. امام حسین نے کہا اے اسب وفادار، یہ حسین کی آخری سواری ہے، اس کے بعد حسین تجھے زحمت نہیں دے گا. ارے گھوڑے نے اپنی زبانی میں کہا اے آقا مجھے دقت نہیں ہے، میرے سمو سے ارے سکینہ لپٹی ہوئی ہے. ارباب اعضاء اب جو حسین نے دیکھا، ارے سکینہ فریاد کر رہی ہے اے بابا، ارے میں کیسے آپ کو رخصت دوں. لیکن ارباب اعضاء راوی حمید کہتا ہے میں نے دیکھا کہ حسین زمین پہ لیٹ گئے اور سکینہ کو اپنے سینے پہ لٹا لیا اور سکینہ نیند میں پہنچ گئی. اور تھوڑی دیر کے بعد کہتی ہے اے بابا خدا حافظ، اے بابا خدا حافظ. امام نے کہا بیٹی اتنی جلدی کیوں خواب سے بیدار ہو گئی؟ سکینہ کہتی ہے اے بابا میں نے خواب میں دادی فاطمہ کو دیکھا ہے، جو دادی فاطمہ کہہ رہی ہے اے سکینہ حسین کو چھوڑ دے، علی اکبر میرے پاس آ چکے ہیں، قاسم میرے پاس آ چکے ہیں. ارباب اعضاء اب یہی حسین ہے جو میدان میں پہنچے ہیں اور یہی جنازہ ہے. اب 3 جنازوں کی آپ نے پہچان دیکھی ہے. ایک جنازے میں 11 آدمی، ایک میں 6 آدمی اور ایک جنازے میں 2 آدمی اور ایک جنازے پہ تیروں کی بوچھار ہے. اب یہ حسین کا جنازہ ہے کہ گھوڑوں کی ٹانپوں سے پامال ہو چکا ہے. راوی کہتا ہے حسین کے لاشے پر ارے گھوڑے دوڑائے گئے، جو ادھر کے گھوڑے ادھر، حسین کی لاش پامال ہو گئی. اہل بیت کے جب بھی لاشیں آئی ہیں ارے لائنوں نے کبھی تیر برسائے ہیں، کبھی گھوڑوں کی ٹانپوں سے لاش کو پامال کیا.